اس کے بعد جب آپ رکوع سے سجدے میں جب جاتے ہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، کیونکہ موجودہ دور جہاں الیکٹرانک میڈیا کا دور چل رہا ہے، اس میں ایک نوعیت یہ بھی آ رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ تحقیق نہیں کرتے کہ ہم دین اگر کسی سے حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم کسی سے ہم اگر پا رہے ہیں، تو وہ دینے والے لوگ، دینی تعلیم کو ہم تک پہنچانے والے کون سی کیٹیگری کے ہیں، کون سے لیول کے ہیں، ان کا معیار کیا ہے، قرآن و حدیث سے ان کی واقفیت کتنی ہے، ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اور مزاج اسلام سے ان کا کتنا یعنی تعلق ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ موجودہ دور میں جہاں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، وہیں اس کے نقصانات اس سے دوگنے ہیں۔ چونکہ ہم کسی بھی معاملے کو اگر جہاں دشواری پاتے ہیں دین کے معاملے میں، تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم اس کو گوگل پر سرچ کر لیں گے یا یوٹیوب پر سرچ کر لیں گے تو سمجھیے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غلط بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں انظروا عمن تأخذوا دینکم، تم اس بات کو دیکھو، غور کرو اس بات پر کہ تم دین کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو۔ یعنی دین ایسی شے نہیں ہے کہ ہر کوئی کس و ناقص آ کر دین کی کوئی بات کہہ دے اور اسے آپ عام کر دے اور وہ عام لوگوں میں مشہور بھی ہو جائے، لوگ اگر اس پر عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی دینی بات تصور نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کے پیچھے دلیل نہ ہو۔ اگر اس کے پیچھے دلیل ہے، ان کے پاس ثبوت ہے، تو سمجھیے کہ یقینی طور پر اس کو مانا بھی جائے گا، اس بات کو تسلیم بھی کیا جائے گا۔ اور ایک بات اہم ہے کہ دلیل دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، دلیل سمجھانے اور بتانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ طریقے اگر ہم کچھ دن میں، جیسے کچھ مہینوں کی تعداد یا کچھ سال کے یا مختصر کچھ دنوں میں بس اللہ کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے نکل جائیں اور کچھ مخصوص معلومات حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد دینی تعلیمات کو فروغ دینے کا کام یہ کرنے لگ جائیں، تو سمجھیے یہ حقیقی مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ اسلامی ایک مزاج ہے، اس بہت بڑا اسلام جو ہمارے پاس آیا ہے، ہر شخص کے لیے اسلام آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تندرست آدمی ہی مسلمان رہتا ہے اور جو بیمار ہو جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، ایسی بات نہیں۔ بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اور بیماری کی حالت میں بھی اس پر کئی عبادتیں فرض رہتی ہیں، ایسے ہی صحت اور تندرستی کی حالت میں بھی اس پر نمازیں اور عبادتیں فرض رہتی ہیں۔ تو گویا کہ اسلامی مزاج ایسا آفاقی مزاج ہے، اسلام مذہب ایسا آفاقی مذہب ہے، دین ایسا آفاقی دین ہے اسلام، دین اسلام، کہ وہ صرف تندرست کے مسائل کو بیان کر کے چھوڑ دیتا نہیں کہ مریض جائے کہیں جا کر کوئی اور مقام پر اپنے معاملات کو پیش کرے اور وہاں سے اپنے مسائل کو حل کر لے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ اگر آپ تندرست ہیں، عبادت کرنے کے لائق ہیں، استحقاق ہے آپ کے پاس، آئیے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نماز ایسے ادا کرو، آپ عبادت ایسے ادا کرو، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ بیمار ہیں تو وہ بیماری کی حد کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، بیماری کے طریقے کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، بتا دیا گیا۔ تو گویا کہ ہر وہ آدمی، اب آپ کے پاس دونوں ہی شکلیں موجود ہیں، تندرستی کی حالت کی شکل یعنی وہ جو جس میں تندرستی کی حالت میں آپ کو عبادت کرنا ہے وہ شکل بھی آپ کے پاس موجود ہے، بیماری کی حالت میں اگر آپ کو عبادت کرنا ہے تو وہ شکل بھی آپ کے پاس موجود ہے اسلام میں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ آپ اگر تندرست ہیں تو تندرستی والی کیفیت کو اپنانا ہے، بیماری والی کیفیت کو اپنانا نہیں ہے۔ اور اگر آپ بیمار ہیں تو اسلام میں کوئی زبردستی اور زور نہیں ہے کہ آپ کو بیماری کی حالت میں تندرستی والی ہی نماز ادا کرنی ہے، ویسی ہی عبادت کرنی ہے، بیماری میں کوئی آپ کو رخصت نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ مکمل اختیار دیا گیا۔
مکمل اختیار دیا گیا. جیسے کہ اس کی عام مثال یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں پڑھ لیجیے, کھڑے ہو کر نماز ادا کیجیے. کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے, نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں, بیٹھ کر نماز ادا کیجیے. لہذا ٹھہرنا فرض تھا, قیام آپ پر واجب اور فرض تھا, ضروری تھا, لیکن وہ آپ سے چھوٹ گیا تو معاف بھی کر دیا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہیں, آپ کے پاس طاقت استطاعت قوت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں اور نماز ادا کر سکیں. لہذا آپ کے لیے یہ حکم ملتا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں. آپ کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ تندرست آدمی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے پر ثواب دیتا ہے. یہ مزاج ہے. اب اس مزاج والی کیفیت کو پس منظر کو تو آپ سمجھ گئے ہیں. اب آگے سمجھیے, احادیث سے ہی ہم کو اسلام ملا ہے, احادیث سے ہی ہم کو دین ملا ہے. یہ اور بات ہے کہ احادیث کا درجہ دوسرا درجہ ہے, پہلا درجہ قرآن کا درجہ ہے. قرآن سب سے پہلے ہے, اس کے بعد دلیل میں دیکھیں گے تو حدیث کو دیکھیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں, آپ کے اقوال ہیں, آپ کے احوال ہیں, اور دوسری اور تقاریر والی کیفیت ہوتی ہے. یہ تمام تر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اب یہاں غور کریں کہ یہ جو سجدے میں جانے والی کیفیت بڑی غور طلب بات ہے, یہاں پر خاص طور پر یاد رکھیں. میں اس وجہ سے اس پوری تمہید کو تیار کیا ہوں کہ موجودہ دور میں مختصر اور بالکل شارٹ کلپ کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بڑی سازش رچی جا رہی ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مزاج ہے, یا ہمارا جو فرقہ ہے, یا ہماری جو خاص آئیڈیالوجی ہے, اس کو عام ایسے کیا جائے کہ لوگ پہلے سے نہ سنے ہو, وہ پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو تعجب میں پڑ جائیں, اور وہ تعجب ان کو عمل کرنے پر ابھارے. یہ کیفیت وہ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. نوجوان طبقہ میں سمجھتا ہوں اس سے بخوبی واقف ہے. لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ حالیہ دنوں میں کچھ ایسے کلپس وائرل ہو رہے ہیں, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اب تک جو نمازیں پڑھے ہیں وہ نمازیں بالکل غلط ہیں. ایسے الفاظ اس میں ذکر کر رہے ہیں تو آدمی ششدر رہ جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے کہ اب تک کی میری نمازیں ممکن ہے کہ اکارت چلی جائے, غارت ہو جائے, یعنی اس پر کوئی ثواب ہمیں نہ ملے. ایسے سب سے پہلے ان کو متوجہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد بولتے ہیں, بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ سب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ پہلے ہاتھوں کو رکھتے تھے, بعد میں پیر گھٹنوں کو رکھتے تھے. پیر تو ٹکے ہوئے رہتے ہیں زمین پر, اب گھٹنوں کو دوسری مرتبہ گھٹنوں کو رکھتے ہیں. یعنی پہلا ہاتھ رکھنا ہے کام, دوسرا کام ہے گھٹنے رکھنا. پھر اس کے بعد اب آپ سجدے کی حالت میں جائیں اور پیشانی رکھیں, ناک رکھیں. یہ طریقہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے, جبکہ بزرگان دین اور حقیقی مزاج یہ ہے, ہم کو یہ بتایا جاتا ہے, اور اسلامی طور طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو بتاتے ہیں 7 اعضاء ایسے ہیں جو سجدے میں آپ کو زمین پر لگے ہوئے رہنا ہے نمازی. کون سے پہلے وہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں. کیا ہے؟ دونوں پیروں کی انگلیاں یہ زمین پر ہی ٹکی رہیں. سجدے کی حالت میں اگر یہ اٹھ جاتی ہیں تو سجدہ مکمل نہیں ہوگا. دوسری چیز ہے دونوں گھٹنے. تیسری چیز ہے دونوں ہاتھ. یہاں تک 6 باتیں مکمل ہو گئی. یعنی 2 پیر اور دونوں گھٹنے, یعنی 2 پیروں کی انگلیاں, تو یہ 2 ہو گئی. ایسے ہی دونوں گھٹنے 4 ہو گئے, دونوں ہاتھ 6 ہو گئے. اب یہ اخیر ایک بات ہے, وہ ہے پیشانی. پیشانی ٹکانے کے لیے ضروری ہے, اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ بغیر ناک ٹکائے کے پیشانی نہیں ٹکا سکتا. لہذا ناک اس میں شامل ہے کہ ناک بھی ٹکے گی, پیشانی بھی ٹکے گی. یہ طریقہ کار ہے. جملہ 7 ایسے اعضاء ہیں کہ جن کا ٹکے رہنا سجدے کی حالت میں ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے یہ ٹکے نہ ہو تو سمجھیے آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا. تو اب یہ طریقہ بھی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں, طریقہ کیا رہتا ہے آپ دیکھے ہوں گے کہ سب سے پہلے پیر تو ان کے زمین پر ہی رہتے ہیں. اب جب سجدے میں جاتے ہوں تو چہرہ تو قبلہ جانب ہے, سب سے پہلے ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ گھٹنے رکھتے ہیں. اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے. ہم ایسے ہی نماز سیکھے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں.
لیکن نوجوان طبقہ موجودہ دور کا وہ لوگ سوشل میڈیا کے ایسے تابع دار فرما بردار اس کے مقتدی بن چکے ہیں کہ ان کو جب یہ بتا دیا جائے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ دیکھو پہلے گھٹنے نہیں رکھنا ہے سجدے میں جاتے وقت میں، پہلے ہاتھ رکھنا ہے، تو اب وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، گھٹنے بعد میں رکھ رہے ہیں، غلط بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسا بھی رکھنے کا یعنی حکم دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن غور طلب بات ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گھٹنوں میں درد ہو یا پیروں میں تکلیف ہو یا کسی وجہ سے اگر وہ بیمار اور مریض ہو تو وہ گھٹنے ڈائریکٹ طور پر زمین پر نہیں ٹکا سکتے ہیں۔ یہ عمر رسیدہ لوگ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ سجدے میں جاتے وقت میں گھٹنے ڈائریکٹ طور پر نہیں ٹکا سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ ہاتھ کا سہارا لو پھر بعد میں گھٹنے رکھو اور سجدے میں جاؤ۔ یہ ان لوگوں کی نماز ہوئی جو مریض تھے، اور یہ مریض لوگوں کی نماز کا طریقہ عام نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس وجہ سے کہ جو مریض ہوگا وہ تحقیق کر لے گا، لیکن اصل تو انسان کی حالت تندرستی کی ہوتی ہے، لہذا تندرستی ہی کی نماز کو عام کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ اب نوجوان طبقہ ہمارے بچپن سے پیرا روی کی شکل ایسے اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں کہ دینی مزاج ان کو معلوم نہیں ہے، کوئی اللہ رسول کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے، قرآن کیسے پڑھتے ہیں معلوم نہیں ہے، بس یہ معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کیسے ہم کو چلانا ہے، اس سے ہم کو کیسے دین لینا ہے۔ غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے انظروا عمن تأخذوا دینکم، تم یہ بات کو غور و فکر کے ساتھ اپنے ذہن میں ذہن نشین رکھو کہ تم دین لے رہے ہو تو کن سے لے رہے ہو، اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نااہل سے اگر تم دین لے لو تو وہ نااہلی تمہارے اندر بھی آ جائے گی، اور وہ نااہلی کے سبب آپ کی کوئی بھی دینی عبادتیں قابل قبول نہیں رہے گی۔ یہ مزاج ہے اسلام کا، یہ کیفیت ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس طریقے کو جاننا چاہیے۔ لہذا آئیے آگے بڑھتے ہیں، سجدے میں تو چلے گئے، اب یہ تو اختلافی مرحلے کو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں ہمارے پاس حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سجدے میں جاتے تو پہلے وضع رکبتیہ قبل یدیہ کے الفاظ حضرت وائل بن حجر ذکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں وَإِذَا نَهَضَ، اور جب حضور اٹھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو فرماتے ہیں رفع یدیہ قبل رکبتیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے دونوں گھٹنوں کے اٹھانے سے پہلے۔ تو یہ طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، اس پر دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، لہذا جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں وہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ وہ طریقے پر اگر حدیث شریف موجود ہے، ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ حدیث سب کے لیے ہے، تندرستی والی شخصیت کے لیے بھی نماز فرض ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز فرض ہے، لہذا آپ تندرست ہیں تو تندرستی والی نماز پڑھو، بیمار ہیں تو بیماری کی حالت میں جو نماز آپ پر ہے وہ نماز پڑھو۔